دیت پرستی کا غلبہ ہے۔ ایسے دل دنیا کی محبت میں مدہوش ہیں، گرفتار ہیں، دل یاد ہی نہیں کہ مرنا ہے۔ اوکھا ترین کام اس جسم سے روح کے جدا ہونے کا جو مرحلہ ہے حضرت، ادھر سے نکلنی ہے، انگوٹھے سے۔ جناب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوں، کسی نے حضرت سے عرض کی حضور کس طرح نکلتی ہے جان، کو مثال دے کے سمجھائیں ذرا۔ حضرت کیکر کے درخت کے پاس کھڑے تھے، آپ نے اپنی چادر نہ وہ کیکر کے درخت پہ پھینکی، ایسے ڈالی، وہ کانٹے پوست ہو گئے اندر۔ آپ نے پکڑ کے نا وہ چادر کو زور سے کھینچا، چیتھڑے اڑ گئے، لیرو لیر ہو گئی چادر۔ آپ نے فرمایا اس طرح نکلتی ہے کسی کو پرواہ؟ دنیا کی محبت میں ایسے گم ہیں ہم لوگ حضرت، مرنا نہیں یاد، قبر نہیں یاد، سوال نہیں یاد، حشر نہیں یاد، اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں یاد، دنیا 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 دنیا، ایسے مدہوش ہیں۔ یہ لکھا ہے جی جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے حواری، وہ بھی ساتھ تھے حضرت۔ راستے میں قبر آ گئی، سب نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ اس قبر والے کو ہمارے لیے زندہ کریں، ہم اس سے کچھ موت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے، اللہ کے حضور دعا کی، اے رب کریم اس قبر والے کو زندہ کر دے، یہ اس سے کچھ موت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ قبر شک ہوئی، جو صاحب قبر تھے وہ قبر سے باہر آئے، جب قبر سے باہر آئے تو وہ قبر تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جناب سام کی، نبی کے بیٹے کی قبر تھی۔ وہ لکھا جب وہ اپنی قبر سے باہر آئے نا تو ان کی داڑھی مبارک اور سار کے ٹوٹلی بال سفید تھے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ہے، اس سے پہلے بڑھاپے میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ہے۔ جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے، ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی ہے، 30 پہ بریک کر جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی، رک جائے گی ادھر۔ لیکن دوسری طرف عالم کیا ہوگا، لکھا ہے جو جنتی مرد ہوگا اور جو اس کی جنتی بیوی ہوگی، جب اس کو دیکھے گی نا صبح تو وہ کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے۔ حسن ہر روز بڑھے گا، پھر اگلا دن آئے گا، پھر وہ کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے۔ جنت ہے جدھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی جو جنت میں جنتی مرد ہوگا اور جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی حضرت، اگر اس کے بھی اعمال ٹھیک ہو گیا معاملہ، اس کو بھی جنت میں جانے کا حکم ہو گیا اپنے خاوند کے ساتھ۔ تو جیسے ادھر حضرت جی شادی ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ ہے، پہلے عروسی جوڑا پہنایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، سوارا جاتا ہے، ہیں جی، پھر وہ اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے۔ جنت میں بھی اسی طرح ہوگا، پہلے اس کو جنت کے انداز سے تیار کیا جائے گا، جنتی جوڑا ہوگا، جنتی انداز سے اس کو تیار کیا جائے گا، تیاری ہوگی اس کی۔ اور لکھا جب اس کو اپنے خاوند کے حوالے کیا جائے گا نا تو اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ 40 سال تک اس کا خاوند حیران ہو کے اس کو دیکھتا رہے گا، تو میری بیوی ہے۔ جنت، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ ہن ساڈیاں بھੈਣਾں کہن کہ اسی پردہ بھی کوئی نہیں کرنا، چادر بھی کوئی نہیں لینی، دوپٹہ بھی کوئی نہیں لینا، جسم دی نمائش بھی کرنی ہے، تو پھر تو جنت والی گل نہیں نا کوئی بھی۔ اس کا راستہ تو مشکل ہے، اپنی خواہشیں مارنی پڑیں گی۔
اگر جنت میں جانا ہے تو کسی انڈیا کی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی، پھر سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی پڑے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر کاپی کسی ناچنے والے کی نہیں کرنی، پھر سیدہ اما عائشہ کی کرنی پڑے گی۔ واضح کر دیا گیا جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ اور۔ اگر یہ کہیں کہ ہم دوپٹے بھی نہیں لیں گی، ہم چادریں بھی نہیں لیں گی، ہم پردہ بھی نہیں کریں گی، لباس بھی چست پہنیں گی، جنت والی بات تو نہ تھا۔ اور حیران ہوں میں حضرت، کیسی عقلوں پہ تالے پڑے ہیں ان کے بھی اور آپ کے اور میرے بھی حضرت۔ ان کا تو اتنا قصور کوئی نہیں، قصور ہمارا بہت ہے حضرت۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے حاکم کیا ہم کو ان پہ، ان کا تو قصور کوئی نہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی نے ایویں تو نہیں کہا تھا، وہ کہتا آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں۔ اکبر الہ آبادی ہوتا تو میں اس کو لے کے جاتا بازار میں، کہتا اکبر آج ویخ تو چند دیکھ کے رو رہا، حال دیکھ کیا ہو گیا۔ میں اس کو کینٹ لے کے جاتا، میں اس کو وی مال لے کے جاتا، میں کہتا ہوں اکبر تجھے چند نظر آئی تو رو رہا ہے، ویخ ساڈا بڈی بازار آ کے دیکھ، مام صاحب گراؤنڈ دیکھ جو میں رات والے دن، وی مال دیکھ۔ وہ چند دیکھ کے کہتا ہے آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں۔ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ میں نے پوچھا بیبیوں اور تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ وہ کہتی جو چادریں کبھی ہمارے اوپر ہوا کرتی تھی آج کل وہ ہمارے بندوں کی عقلوں پہ پڑ گئی ہیں۔ ان کا تو اتنا قصور کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک عورت اپنے ساتھ 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ جب ان کو پوچھا جانا ہے نا 10 کیوں چادر نہیں اوڑی، کیوں دوپٹہ نہیں اوڑا، کیوں جسم نہیں چھپایا، کیوں چہرہ نہیں چھپایا، انہوں نے پتا کیا کہنا ہے؟ میرے ابے کو بلاؤ۔ اس نے کیوں نہیں کہا مجھے؟ ابا جی بھی جہنم چ۔ پھر انہوں نے کہنا میرے بھائی کو بلاؤ، کیوں نہیں روکا اس نے مجھے؟ بھائی بھی جہنم میں۔ پھر انہوں نے کہنا میرے خاوند کو بلاؤ، خاوند بھی جہنم میں۔ پھر انہوں نے کہنا میرے بیٹے کو بلاؤ، بیٹا بھی جہنم میں۔ 4 جنے انہوں نے نال کرنے جی اپنے۔ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ میں نے پوچھا بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گئے۔ یہ تو تھی تمہارے لیے، اب بیٹیوں کے لیے بھی۔ میری بیٹیوں یاد رکھنا، ہم نے کسی ایکٹریس کے پیچھے نہیں چلنا، وہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام عائشہ رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام مریم رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام اسما رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام زینب رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام آمنہ رکھا ہے۔ اور نام آمنہ ہے تو کام بھی آمنہ والے کرو، نام عائشہ ہے تو کام بھی عائشہ والے کرو، اگر نام فاطمہ ہے تو کام بھی فاطمہ والے کرو، اگر نام زینب ہے تو کام بھی زینب والے کرو۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات کے بڑے شہزادے، چھوٹے شہزادے امام حسین، بڑے شہزادے امام حسن، آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال کر گئے میری اماں جان، لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود سیدہ کی کائنات میں پلے، سیدہ کی کائنات میں کھیلے، سیدہ کی کائنات میں کتنے سال گزارے، لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ میری بیٹیوں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرنی ہے، کن کے پیچھے چل نکلی ہو تم؟ تمہارا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہے، تمہارا نام فاطمہ ہے، تمہارا نام آمینہ ہے۔ اس لیے پتر بڑا دھیان کرو، تسی بھی دھیان کرو اور میری تیاں بھی دھیان کر۔ نہ واضح کر دیا گیا یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا۔
جنت کا راستہ ہے. حسن بڑھے گا, کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا, جو آپ خیال کریں گے نعمت آپ کے سامنے ہوگی. اور یہ اکثر پوچھتی ہیں نا جی کہ دیکھو جی بندوں کو تو حوریں ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا. ارے اللہ کی بندیوں, وہ حوریں تمہارے ماتحت ہوں گی, وہ تمہاری نوکرانیاں ہوں گی, وہ تمہاری لونڈیاں ہوں گی, وہ تمہاری باندیاں ہوں گی, تم ان پہ افسر ہوگی, تم ان پہ چیئرمین ہوگی, تم ملکہ ہوگی, تم شہزادیاں بنو گی. وہاں تم کہتی جو حوریں ملیں گی, ہمیں کیا ملے, وہ تمہاری نوکرا. اور سن لو حدیث میری بیٹیوں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج بھی ان کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا. اور وہ حوریں تمہاری لونڈیاں بنیں گی. لیکن یہاں تم میں بھی ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ تم ان کی ملکہ بننے کے اہل ہو سکتے. واضح کر دیا گیا ہر چیز کو. اس لیے پتر جتنے ہم باپ بیٹھے ہو, پردے پردہ چادر, اور دیکھو یار کیسی میں کہتا ہوں ہماری مت ماری گئی ہے. محبوب علیہ السلام نے پہلے بتایا, فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا, عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. سب کو پتہ ہے, بعض پھر کوئی نہیں آتا. یعنی 4 دن کی زندگی ہے جی. کتنے دن جوانی ہے حضرت, کتنے دن جوانی ہے حضرت. 15 تو پیچھے گزر گئے جس کو آپ بچپن کے کہیں گے. 15 سے سٹارٹ لیتے ہیں, کتنے سال, 35 سال تک. چلو 40 کر دیتا ہوں حضرت. کتنے بنے گی, 25 سال. بس 25 سال دی گیم ہے حضرت. 45 کے بعد تو ویسے چھریاں آ جانی ہیں حضرت. اللہ میں 5 سال اوپر گیا ہوں, 40 پہ ہی. 35 سال کی میرے پتروں گیم ہے میری بیٹیوں, 35 سال ہیں بس. اوکھے سوکھے گزار جاؤ. جس کو چہرہ دکھانے سے رب کے رسول نے منع کیا نہ دکھاؤ. 35 سال ہیں, اور 35 سال کے لیے کیوں آخرت خراب کر رہے ہو اپنی. 35 سال آپ کے بھی, ان کے بھی, میرے بھی. کبھی میں نہیں گلیوں میں گھوما کرتا تھا, جوان تھا میں, آپ کے سامنے 39-40 پہ کھڑا ہوں اس وقت میں. اور کتنے سال کر لوں پتر. 35-40 سال کے لیے آخرت نہ خراب کرو, رب نہ ناراض کرو, رب کا رسول نہ. صرف 35 سال. 15 بچپن کے گئے, اگے 35 بچتے ہیں. 40 کے بعد ویسے ہی وہ بات ہی نہیں رہتی ہے. 45 کے بعد, 50 کے بعد کیا کر لے گا تو ہے. گزار لے, دیکھ تیرے اللہ نے تیرے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کسی کو موت نہیں آئے گی. موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت آ جائے, کوئی نہیں مرے گا. 30 سال عمر, جو دل میں خیال آئے گا چیز سامنے پڑی ہے, جتنی کھانی ہے کھا لی, باقی غائب. کوئی واش روم نہیں, کوئی پیشاب نہیں, کوئی پخانہ نہیں. ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور ہضم. 35 سال جب پتر بس کوڑا کٹ کر جاؤ, کوڑا کٹ کر جاؤ. سب سے پہلے اور قربان جاؤں میرے نبی پاک علیہ السلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, اور اس وقت جسم مبارک پہ صرف ایک تہبند شریف تھا. میرے محبوب علیہ السلام کا فخر اختیاری ہے, اور نیچے کھجور کی کھردری چٹائی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے. جناب عمر فاروق فرماتے میں نے دیکھا آپ کی پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہیں. کہتے میں نے آپ کے کشانہ مبارک میں نظر دوڑائی, ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ, چند سا جو
یہ اللہ کے محبوب کا بظاہر کل خزانہ، کل جائیداد تھی۔ کہتے میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کے فرمایا خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، کھجور دی چٹائی، پشتے مبارک تے دے نشان، ایک بکری دی کھل صاف کرن دا مسالہ، چند سا جو یہ بظاہر اللہ کے رسول کی کل جائیداد ہے۔ وہاں قیصر و کسریٰ باغات میں، محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کمال جواب دیا، فرمایا اے عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟